الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه أجمعين مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی والد الکرام لائق صد احترام سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھائیوں نے، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعائیں اللہ رب العزت مختصر وقت میں ہر کوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجد کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے، عظمت و شان کے اعتبار سے بھی۔ جس طرح
تعداد جملے اور تعداد کلمات کے اعتبار سے یہ بڑی سورہ مبارکہ ہے، اسی طریقے سے فضیلت کے اعتبار سے بھی یہ بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے صحابہ میں سے جس کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد ہوتی تھی اس کی بہت بڑی قدر ہوتی تھی، جس طرح کہ آج کے دور میں ہم اپنے جید راسخ علماء کی عزت و احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے مسلک کے بہت بڑے علماء ہوتے ہیں۔ تو ایسے اس دور کے اندر جس کو بھی سورہ بقرہ یاد ہوتی یا سورہ آل عمران یاد ہوتی تو اس کی بہت بڑی عزت ہوتی، بہت بڑی شان ہوتی، اور اس کی عزت جس طرح کہ علماء کی عزت، اہل علم کی عزت صرف علم کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا سبب، اس کی بنیاد وہ علم ہے۔ اس طرح ان کی عزت و احترام سورہ بقرہ کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور آل عمران کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور بڑے غور و فکر کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید، فرقان حمید یا احادیث مبارکہ کے معانی اور مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ اس کا ایک مروجہ نظام کے مطابق ایک کورس ہے جس کو ہم عالم کورس کہتے ہیں، درس نظامی کا کورس کہتے ہیں۔ اس کے اندر کئی سالوں تک پہلے بنیادی گرامر پڑھائی جاتی ہے، بچے کو، طالب علم کو ابتدا میں صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ان کو علم فقہ پڑھایا جاتا ہے، اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے، حدیث اور اصول حدیث، تفسیر اور اصول تفسیر، علم معانی، علم بیان، علم بدیع کو پڑھایا جاتا ہے، فلسفہ الگ سے پڑھایا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد اگر کسی کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لیاقت پیدا ہو جائے، پھر وہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان چیزوں کو سمجھ لے، اب قرآن مجید یا احادیث مبارکہ پر اس کو دسترس حاصل ہو جائے، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اب اتنا عرصہ کورس کرنے کے بعد ابتدائی کتب کو، درس نظامی کو 8 سے 10 سال پڑھنے کے بعد صرف قرآن مجید کو سمجھنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اب ایسے بندے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بندہ قرآن مجید کی تفاسیر کا مطالعہ کر کے ان کے معنی اور مطالب کو، ان کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ان چیزوں کو نہیں پڑھتا، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کو لوگوں تک پہنچائے۔ آج کل لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، میں کوئی دنیاوی تعلیم کی نفی نہیں کر رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم ایک الگ چیز ہے، دینی تعلیم ایک الگ چیز ہے۔ ایک آدمی دنیاوی تعلیم پڑھ لیتا ہے، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، کسی نے ایم اے کر لیا ہے، بی ایس سی کر لیا، بی اے کر لیا، وہ ایک الگ شعبہ ہے۔ اس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے اتنی تعلیم حاصل کر لی ہے، لہٰذا میں قرآن مجید کی تفسیر لوگوں کو بیان کروں، تو یہ غلط ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کرنا اور ایسے بندے کی تفسیر کو سننا انسان کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ گرامر کو جانتا نہیں ہے، وہ معانی اور مطالب کو جانتا نہیں ہے۔
تو ایسا بندہ تو اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تفاسیر کے اصول کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے اپنی رائے کے ساتھ قرآن مجید کے اندر کلام کیا، اپنے جو من میں آیا، جو خیال میں آیا، جو تصور میں آیا، اس نے اپنے قول کر دیا، سرکار نے فرمایا ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسے بندے کو چاہیے کہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ہاں، قرآن مجید کے معنی اور مطالب کو جاننا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اس بندے کے لیے فضیلت کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کا فہم سیکھنے کے لیے اگر وہ درس نظامی کا کورس کرتا ہے، عالم کورس کرنے کے لیے بننا، حافظ بننے کے لیے آتا ہے، ناظرہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، مطلقاً دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس بندے کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ اس کے اعزاز اور تکریم کی بات ہوتی ہے، یہ اس کے اعزاز کے اندر تکریم کی بات ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے ممالک سے بادشاہ آتے ہیں، ہمارے بادشاہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ان بادشاہوں کی وزراء کی تعظیم و تکریم کے لیے آپ دیکھتے ہیں ایک ریڈ کلر کا قلیر بچھایا جاتا ہے، یہ ان کی تعظیم و تکریم ہے، ان کے اعزاز میں ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی تعظیم و تکریم ہے، اور وہاں کی تعظیم و تکریم میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہم سب کے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ابھی گھر سے نکلا ہی ہے، جیسے قدم رکھتا ہے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ بتانا تھا، ایک تو دین کی فضیلت، اس کے علاوہ آج ہم قرآن مجید کے فہم کے لیے، اس کے ادراک کے لیے، ان کی تفسیر کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے پہلے کئی سالوں تک ایک مروجہ نظام کے مطابق وہ درس نظامی کا کورس کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، صحابہ کرام علیہ رضوان، چونکہ وہ تو اہل لسان تھے، وہ تو عربی کو جانتے تھے، وہ پہچانتے تھے، ان کو ان چیزوں کے کورس کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ یہ کورس نہیں کرتے تھے، ان کو کوئی عربی نہیں سکھائی جاتی، وہ تو اہل لسان ہوتے، ان کو کوئی صرف نحو نہیں پڑھائی جاتی، ان کو علم معانی، علم بیان، علم بدیع یہ نہیں پڑھایا جاتا، وہ تو ان چیزوں کو جانتے تھے، وہ احوال سے بھی واقف تھے، کیفیات سے بھی واقف تھے، اور عربی گرامر سے بھی واقف تھے۔ تو ان کے لیے کیا ہوتا، نبی علیہ السلام براہ راست اپنی نگاہ مصطفیٰ سے ان کو فیض دے دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان براہ راست چشمہ نبوت سے فیضان حاصل کرتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے یہ اعزاز تھا، ان کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا براہ راست چشمہ نبوت سے فیضان حاصل کرتے۔ یہ سورہ بقرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال تک حضور علیہ السلام سے خود سورہ بقرہ کی تعلیم کو حاصل کیا۔ آج ہم 12 سال کتنا عرصہ ہے، آج یہ مروجہ نظام کے مطابق یہ درس نظامی، عالم کورس، دورہ حدیث، اصول تفسیر سب کچھ مکمل کرا دیتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گرامر نہیں پڑھی، نہ ان کو گرامر کی حاجت تھی، صرف و نحو کو نہیں پڑھا، نہ ان کو حاجت تھی، علم معانی، علم بیان، علم بدیع کو نہیں پڑھا، اس لیے ان کو حاجت نہ تھی، لیکن سورہ بقرہ کی تفسیر کو سیکھنے کے لیے 12 سال کا عرصہ لگایا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، آج ہمارا چھوٹا بچہ بمشکل کچھ مہینوں میں قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، قرآن مجید بمشکل کچھ مہینوں میں، ایک بچہ ہے اس کو استاد پڑھاتا ہے، چند مہینوں میں وہ قرآن مجید حفظ بھی کر لیتا ہے، پورا قرآن حافظ بھی بن جاتا ہے۔ اب یہاں کیا کہیں گے، وہ جو طالب علم ہے جو چند مہینوں میں یا سالوں میں وہ حافظ بن جاتا ہے، اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے حافظے کے اندر کوئی کمزوری تھی، ان کی تعلیم کے اندر کوئی نقص تھا، یہ بھی تصور نہیں ہو سکتا کہ پڑھانے والے کے اندر کوئی کمی تھی،
یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ انہوں نے گرامر بھی نہیں پڑھی جو ہم 10-12 سال پڑھتے ہیں، ان کے اس بات کی حاجت بھی نہ تھی، ذہین بھی تھے، فقیر بھی تھے، اور معلم کائنات کے پاس پڑھنے والے بھی تھے، استاد کے اندر بھی کمی نہ تھی۔ تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ پھر نتیجہ یہی نکلا ہے کہ جو رموز، جو اسرار، جو باریک نکات اللہ کے نبی نے پڑھائے ہیں، اتنا پڑھانے کے اندر بھی کسی میں صلاحیت نہیں ہے اور اتنے پڑھنے میں بھی کسی میں صلاحیت نہیں ہے۔ جنہوں نے آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جس قدر بھی علماء جو ہے نا، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہو، ہر علم والے کے اوپر جہاں بھی آپ کا ذہن بنے گا کہ یہ سب سے آخر عالم دین ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے، اس سے بڑھ کر بھی ایک عالم دین ہے۔ تو جیسے ہر عالم سے اوپر بڑھ کر عالم ہے، ایک عالم دین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کی تفسیر پڑھنے بیٹھ جائے، ایک عالم وہ بھی ہے جس کو 5 گھنٹے درکار ہے، ایک وہ عالم دین ہے جس کو 20 گھنٹے درکار ہے، وہ اس کی تفسیر کو بیان کرے۔ اور پھر حضرت علی کے مرتضیٰ شیر خدا وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، اس کے لیے تقریباً 70 اونٹ درکار ہیں جو اس کے وزن کو اٹھا کے چل سکے۔ جس کا مطلب ہے جتنا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، جتنا علم زیادہ ہوتا ہے، اتنے نکات بھی زیادہ بیان ہوتے ہیں، باریکیاں زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے عرصہ تک حضور اسلام کے پاس سورہ بقرہ کو بیٹھ کر تلاوت کیا، پڑھا، ان کے معانی کو، مطالب کو، مفاہیم کو، ان کے رموز اسرار کو نبی علیہ السلام نے 12 سال تک پڑھایا۔ اور 12 سال کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس اعزاز کے اندر، خوشی کے اندر کہ میں نے سورہ بقرہ کی تعلیم کو مکمل کر لیا ہے، اس اعزاز میں آپ نے صحابہ کرام کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد ایک اونٹ کو ذبح کیا، اور اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دعوت کھلائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے دینی تعلیم کو شروع کرنا، اس کی ابتدا میں یا انتہا میں حصول برکت کے لیے، ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے لنگر کھلا دینا، یہ بھی صحابہ کرام کی سنت کے اندر شامل ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک اپنی فضیلت ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے، حافظ قرآن اگر اس کو قرآن پاک یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، تو فرمایا سورہ بقرہ کی 10 آیات ہے، 10 آیات اگر وہ انسان ان کو یاد کر لے، پڑھ لے، تو کبھی وہ قرآن مجید نہیں بھولے گا۔ اور 10 آیات کون سی ہیں؟ تو فرمایا 4 آیات سورہ بقرہ کی ابتدائی، اور 1 آیت الکرسی، اور اس کے ساتھ 2 آیتیں اور، یہ 7 ہیں۔ اور 3 آیات سورہ بقرہ کے آخر کے اندر موجود ہے۔ جو بندہ روزانہ ان کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، سورہ بقرہ کی فضیلت سے، وہ کبھی قرآن مجید بھولتا نہیں ہے، اس کا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یہ 4 آیت ابتدا میں، اور آیت الکرسی، اور اس کے ساتھ متصلاً 2 آیتیں، 7 آیات ہی ہیں، اور آخر کے اندر 3 آیتیں سورہ بقرہ کی۔ جو روزانہ تلاوت کرے گا اس کو قرآن پاک بھولے گا نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ قرآن پاک کو یاد رکھے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ مقدس کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے متقین کے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں قرآن پاک نے فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے، ایک سوال ہے جو قابل توجہ ہے۔ قرآن مجید اگر متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر گناہ گار کہاں جائیں گے؟ سیاہکار جائیں گے؟ بدکار کہاں جائیں گے؟ قرآن نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یاد رکھ لینا، اس کے متعلق 2 جوابات ہیں، وہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک پوری نسل انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ فقط متقین لوگ اٹھایا کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں اس کی مثال، جس طرح کہ بارش برستی ہے آسمان سے، خدا کی رحمت ہے، وہ چھماچم برس رہی ہے، پوری روئے زمین پر وہ برابر برابر برس رہی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آگے زمین کے اندر فرق ہوتا ہے۔
بعض جگہ پر زمین ایسی زرخیز ہوتی ہے، اس سے یہ فائدہ ملتا ہے، اس سے وہ بارش سے وہ فائدہ اٹھاتی ہے، اس سے پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، گھاس نکلتے ہیں، بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ اور بعض زمین ایسی بنجر بیابان ہوتی ہے کہ بارش برستی رہتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اس میں بارش کا قصور تو نہیں ہے ہوتا، اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس میں بارش کا قصور ہے، بارش تو چماچم برابر برس رہی ہے، لیکن آگے زمین کے اندر فرق ہے۔ بلا تشبیہ تمثیل قرآن پوری نسل انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، اور ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا ھدی للناس، قرآن پاک مکمل انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ الناس کا لفظ جو ہے اس کے اندر کافر بھی شامل ہے، مومن بھی شامل ہے، منافق بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے۔ قرآن کافر کے لیے بھی ہدایت ہے، منافق کے لیے بھی ہدایت ہے، مومن کے لیے بھی ہدایت ہے، قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے ہدایت سے نفع فقط متقین لوگ اٹھاتے ہیں، ہم گناہگار اس سے نفع نہیں اٹھاتے۔ کافر نفع نہیں اٹھاتا، مشرک نفع نہیں اٹھاتا، منافق کا نفع نہیں اٹھاتا، گناہگار بھی نفع نہیں اٹھاتا۔ کون نفع اٹھاتا ہے؟ ھدی للمتقین، جو متقین ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ حقیقت کے اندر نفع اٹھاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے قرآن پاک ہدایت سب کے لیے ہے، الناس لوگوں کے لیے بھی ہے، متقین کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ کی نظر کے اندر انسان وہی لوگ ہیں جو متقین ہوا کرتے ہیں۔ حقیقت کے اندر انسان بھی وہی ہیں جو متقین ہوتے ہیں۔ جو گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، اللہ رب العزت کے احکام کو نہیں مانتا، مامورات پر عمل نہیں کرتا، منہیات پر عمل نہیں کرتا، حقیقت کے اندر وہ انسانیت سے بھی خارج ہے، بلکہ وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس لیے کہ جانور جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے، انسان ہو کر اللہ کی پہچان نہ رکھے تو پھر جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جو اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے، اپنے خالق کی پہچان رکھتا ہے، اس کی پہچان کا ایک طریقہ کار یہی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے احکام کی فرما برداری کو بجا لاتا ہے، مامورات پر عمل کرتا ہے، منہیات پر عمل کرتا ہے، منہیات سے رک جاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کرے اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، وہی انسان تو متقین ہوتا ہے، اور قرآن پاک ان لوگوں کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ تو قرآن پاک ہدایت ہے، قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے نفع عام لوگ صرف متقین ہی اٹھاتے ہیں۔ اور ایک معنی اور یہ بھی ہے، ایک بات یاد رکھیں، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ جہاں بھی لفظ ہدایت آتا ہے، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے ارادۃ الطریق، اور ایک ہدایت کا معنی میں نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا دلالت موصلہ ہوتا ہے۔ ارادۃ الطریق کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ اگر آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے، آپ نے اس کو راستہ بتا دیا تو گویا کہ آپ نے اس پر ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ ایسے قرآن پاک میں ہدایت ہے، ایک معنی ہے راستہ دکھانا، اور ایک مقصد ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ قرآن پاک اس معنی کے اعتبار سے سب کے لیے ہدایت ہے۔ راستہ تو سب کو دکھا رہا ہے، کافر کو بھی دکھا رہا ہے، منافق کو بھی دکھا رہا ہے، مشرک کو بھی دکھا رہا ہے، ہر ایک کو یہ راستہ تو دکھا رہا ہے، لیکن منزل مقصود تک صرف متقین اور پرہیزگاروں کو پہنچا رہا ہے۔ راستہ تو دکھا رہا ہے۔ اب اگر کوئی راستہ دکھانے کے بعد میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی انسان یہ پوچھتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے نمائش جانا ہے، راستہ کون سا ہے، میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو سمجھا دیا، مسجد سے اسے باہر نکلو گے یہ روڈ جائے گا، اس طرح مڑ جاؤ گے، اس طرح مڑ جاؤ گے، آگے گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہم نے کیا کیا، یہ راستہ دکھا دیا، اس کو کہتے ہیں ارادۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، سمجھا دینا۔ اور دوسری صورت یہ ہے، اگر کوئی پوچھتا کہ مجھے نمائش جانا ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا میں خود نمائش پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، وہاں جا کے اتار دوں گا، میں اس کو پکڑ کے ساتھ لے کے وہاں تک پہنچا دی، اس کو کہتے ہیں دلالت موصلہ۔ اب آپ بتائیں، جو پہلا معنی ہے یہاں بیٹھے بیٹھے راستہ دکھا دینا، اس میں بھٹکنے کے چانس ہوتے ہیں، اس میں بھٹکنے کے چانس ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس بندے نے نہ سمجھا ہو، میں نے صحیح معنی میں نہ سمجھایا، میں نے اشارہ کہ اس طرح مڑ جانا، وہ اس طرح مڑ گیا ہو، مثال تو ماشاء اللہ، تو اس میں بھٹکنے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو ارادۃ الطریق کا مطلب یہ ہے راستہ تو دکھا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں، کچھ لوگ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ھدی للمتقین کا معنی قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی ہے، منافق کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، یہ ہدایت سب کے لیے ہے،
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن کی ہدایت کے باوجود وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، کوئی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، مسل تو ماسل کو ایمان نہیں لاتے۔ تو قرآن تو ہدایت سب کے لیے ہے، راستہ تو سب کو دکھا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں اور کچھ لوگ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں قرآن ان کے متعلق فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ پرہیزگاری ہے، اصل جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے پرہیزگاروں کے متعلق یہ پرہیزگاروں کے فوائد ہیں۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم، آپ کی میری انسانوں کے اللہ کی بارگاہ میں تعظیم ہے، لیکن تعظیم ہر کسی کی نہیں، سب کی نہیں ہے۔ اب تعظیم کسی کا قرب دنیا داری کے اعتبار سے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، پھر یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ دنیا داری کے اعتبار سے وہ ذرا کے قریب آج ہمیں وزیر اعظم سے ملاقات کرنی پڑ جائے تو وہاں تک رسائی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جو ان کے قریب ہوں گے ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، براہ راست وزیر اعظم کو کون مل سکتا ہے؟ اب ان کے قریب کون لوگ ہیں؟ اب دیکھنا یہ کہ ان کے قریب لوگ کون سے ہوں گے۔ کوئی بھی وقت کا وزیر اعظم ہوگا جس دور کا بھی ہو، اس کے قریب کون بندہ ہوتا ہے؟ جو اس کی ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے ہوں گے، اس کے خیالات کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، جس کا ذہن ان کے ساتھ ملتا جلتا ان کو وہ قریب رکھتے ہیں۔ اگر ذہن ملتا جلتا نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ان کے قریب نہیں ہوتے، پھر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے ان کے ساتھ جو درمیان میں ایک واسطہ ہے، جو راستہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم وزیر اعظم تک پہنچ گئے۔ درمیان میں جب پوچھے کہ آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کرائی کس نے ہے، تو ہم اس کے متحد وزیر اعلیٰ کا نام لے لیتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری ملاقات وہاں تک ہو گئی۔ تو اب وہاں تک تو ملاقات ہوئی، تو اب قرب کا ایک ذریعہ بن گیا۔ ہمارے قرب کا ذریعہ کون بنا؟ جو ان کے ساتھ رہنے والا ہے۔ اب میں بلا تشبیہ و تصویر یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا بھی ہر کسی کا کام تو نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا بھی ہر کسی کا کام تو نہیں ہے۔ جب ایک چھوٹے سے انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، وہ وزیر اعظم، اس تک پہنچنا بڑا مشکل بن جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا تو بہت مشکل کام ہے۔ تو فرمایا جس طرح وزیر اعظم کے جو قریب ہوتا ہے وہ ان کے ذریعے سے آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی بالکل آسان ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے ساتھ اگر قرب حاصل کرنا ہے تو جنہوں نے اللہ سے پہلے قرب حاصل کر رکھا ہے ان کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، ان کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ ہمیں انبیاء کی دہلیز پر جانا پڑے گا، انبیاء کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر بوجھل کرنا پڑے گا۔ ہم انبیاء تک جائیں گے، اولیاء تک جائیں گے، سرکار غوث پاک تک جائیں گے، شاہ عبداللہ غازی تک جائیں گے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تک جائیں گے، سیدنا مہر علی شاہ صاحب کے قدموں تک جائیں گے، داتا علی حجویری کے قدموں تک جائیں گے۔ اللہ کے مقبول بندوں تک پہنچیں گے تو اللہ کے مقبول بندے ہمیں راستہ بتائیں گے، ہمیں راستہ دکھائیں گے کہ اس ذریعے سے تم اللہ کے مقبول بندوں تک پہنچ سکتے ہو۔ اور وہ راستہ کیا دکھاتے ہیں؟ اللہ کے مقبول بندے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک راستہ ہے سیدھا سیدھا جانے کا، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا، ہم نے اس راستے کو اختیار کیا، ہم بھی اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ قرب حاصل کیا ہے۔ لیکن ایک راستہ ہے، اللہ کے مقبول بندے وہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، وہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، اور وہ کیا بتاتے ہیں؟ جب ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاں جانے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندے بتاتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، غریب ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جوان ہونا ضروری نہیں ہے، مرد عورت کے اعتبار سے فرق ہونا ضروری نہیں ہے، اور اسی طریقے سے خوبصورت حسن و جمال کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے، عربی اور عجمی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے جو زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ جتنا کوئی زیادہ متقی ہوگا، جتنا کوئی زیادہ پرہیزگار ہوگا، وہی متقی وہی پرہیزگار اللہ کی بارگاہ میں قریب ہے۔ اللہ یہاں دنیا داری کے اعتبار سے معاملہ بالکل الگ طرح کا ہے۔ دنیا داری کے اعتبار سے میں نے اس لیے سمجھایا، یہاں تو فقط ہمارے قریب وہی ہوگا
جس کے ساتھ ہمارا ذہنی خیال تصور ملتا جلتا ہے، مال دولت والا ہے، عزت والا ہے، شہرت والا ہے۔ اگر مال دولت والا تو نہیں ہے تو بڑے بڑا آدمی اس کو قریب نہیں آنے دیتا، عزت والا نہیں، شہرت والا نہیں، قریب نہیں آنے دیتا۔ میرا رب فرماتا ہے میرے قریب آنے کے لیے نہ مجھے نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ تمہارے حسن و جمال کی ضرورت ہے، تمہارے خد و خال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری جوانی کی ضرورت ہے۔ تمہاری میرے لیے کیا ضرورت ہے؟ صرف اپنے سینوں کے اندر میرا خوف بٹھا دو تو تمہیں میرا قرب مل جائے گا، میرا قرب مل جائے گا، میرا تقوی اختیار کرو۔ اس لیے قرآن پاک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے۔ جس کے سینے کے اندر زیادہ خوف ہوگا وہی اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع الذین اتقوا، قرآن پاک خود فرماتا ہے، جیسے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ایک اور مقام پر ان اللہ مع الذین اتقوا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس بندے کے بھی ساتھ ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے قریب ہو جاتا ہوں، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے تقوی کے متعلق ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر کشادگی ہو جائے، میرے رزق کے اندر فراخی ہو جائے، اب بتائیں یہ کون بندہ ہے جو نہ چاہتا ہو؟ ایسا کون بندہ ہے جو چاہتا ہے میرے رزق کے اندر وسعت ہو؟ ہر ایک بندہ چاہتا ہے رزق کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ اب رزق کی وسعت کے لیے اکثر و بیشتر میں سب کی بات نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ جو حالات کی بات کر رہا ہوں۔ جو حالات کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی بابا کے پاس، کبھی کسی بابا کے پاس، کبھی طوطے والے کے پاس، کبھی کسی والے کے پاس، میں نامہ اعمال نکالو، فال نامہ نکالو، ہمارے رزق کے اندر بڑی کمی ہے۔ تو یہاں روڈوں پر بسیرا کرنے والے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو طوطے سے فال نکالتے ہم ان کے پاس بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے انسانیت کو، اللہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھ کے کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے رزق کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے کہ پہلے یہ دیکھیں وہ تو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو اپنا وسیلہ نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارے رزق کے اندر وسعت کر سکتے ہیں تو اپنے رزق کو بڑھا کر اچھا مکان لے کے گھر نہ بیٹھ جائے، وہ تو خود فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہیں اور ہم رزق کے بارے میں ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ان عاملوں کے پاس چکروں میں رہ کر کچھ ہماری جیب میں تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے تو وہ بھی ان کی نظر کر کے آ جاتے ہیں، بعد میں دامن خالی ہو جاتا ہے، وقت بس اب دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کریں، یہی کام آپ پہلے بھی کر سکتے تھے، پیسہ دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یہ پہلے بھی کر سکتے تھے۔ تو اللہ کے بندو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ میں نہیں بتا رہا آپ کو، اپنی طرف سے نہیں، یہ رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے، رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے۔ آپ ہر بندے سے وظیفہ پوچھتے، کوئی رزق کے معاملے میں کوئی وظیفہ بتا دے، پریشانی دور ہو جائے، کشادگی آ جائے، ہر معاملات ہمارے درست ہو جائیں، صحیح طریقے پر چل جائیں، دل کو سکون مل جائے، راحت مل جائے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، ساری چیزیں دور ہو جائیں۔ میں آپ کو قرآن مجید کا وظیفہ بتاتا ہوں، میں کیسے بتا رہا ہوں؟ خود رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود رب نے قرآن میں فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری چیزوں کو چھوڑ کر تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، بس میری بارگاہ میں آ کر میرا خوف اپنے سینوں کے اندر بٹھا دو، اور جو راستہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا، جو راستہ قرآن نے تمہیں بتایا، جو ہدایت کا راستہ ہے، شریعت مصطفیٰ کا راستہ ہے، اس راستے پر چل جاؤ۔ رب فرماتا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ کتنا رزق ہے؟ رب فرما رہا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يحتسب، تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ اب ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں آج سجدہ سجود ہو جائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اس کے بعد احکام خدا بندی کی فرما برداری کریں،
جتنا اللہ کی بارگاہ میں ہمارا جھکنا زیادہ ہوگا، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق صدقات و خیرات کریں، اپنے ہاتھوں سے دیں، جو جو احکام وہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کا رزق کیسے برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا یہ خود وظیفہ ہے، رب ذوالجلال خود ہی ارشاد فرما رہا ہے میری بارگاہ میں آؤ، تقویٰ اختیار کرو، اپنے سینوں سے اللہ رب العزت کے خوف کو پیدا کر دو اور اس کے خوف سے سینوں کو منور کر دو، پھر دیکھو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی تمہارا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ ایک پیارا جملہ، پیاری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں علم اضافے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ھدی لک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ کی ذات کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب قرآن آپ کی ذات کے لیے، ھدی لک آپ کی ذات کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن تو ساری نسلی انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو یہ تو نہیں فرمایا ھدی لک۔ اس کا معنی یہ ہے جو نبی ہوتا ہے نا اس کی ہدایت قرآن پر موقوف نہیں ہوتی، ساری نسل انسانیت کی ہدایت قرآن پر موقوف ہے، اور اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو اپنے کلام بھیجنے سے بھی پہلے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ ہم قرآن کے محتاج ہیں، ہم اللہ رب العزت کے احکام کے محتاج ہیں، اس ہدایت کے محتاج ہیں۔ پیغمبر ان احتیاط کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ پہلے ہدایت یافتہ۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے پڑھا نا، آپ نے جب آپ پیدا ہوئے حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی تو آپ نے کیا کیا؟ فاشار دلائی، اس کی طرف اشارہ کیا، بار بار اشارہ کیا، تو لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو ایسے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہم کیسے پہچانیں، کیسے بات کریں؟ کیف نکلم من کان، اس بچے سے کیسی بات کریں جو ابھی جھولے کے اندر ہے، وہ کیا بات کرے گا ہمارے ساتھ، تم اس کا جواب دو۔ تو آپ اشارہ کرتی ہیں، فرماتے آج میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں جواب نہیں دے سکتی، جو بھی پوچھ رہا ہے ان سے پوچھو۔ ان لوگوں نے کہا چلو جواب تو بچہ ویسے ہی نہیں دے گا، جو اس حجت کو تام کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بچے تو بتا تو کون ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ مریم 16ویں پارے میں فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے کے اندر ہیں، تو فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب دے کر پیغمبر بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ جب پیغمبر کو بھیجتا ہے تو ہدایت یافتہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ تو قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، نبی کی ہدایت قرآن پر موقوف نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر ہوتی جو اللہ رب العزت پہلے سے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے واسطے متقین کے، ھدی لک نہیں فرمایا۔ اب آپ ایک راستے میں ہیں، آگے متقین کون لوگ ہیں، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ آج تو ہر بندہ اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھتا ہے، میں پرہیزگار ہوں، دوسرا سمجھتا ہے میں پرہیزگار ہوں۔ پرہیزگار کون ہے؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ پرہیزگاروں کی صفت ہے، الذین یؤمنون، یہ صفت ہے متقین کی، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھنے والے ہیں، یہی لوگ متقین ہیں۔ اب متقین بھی اتنا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ تقویٰ اختیار کرنا ہے تو کیا کرنا؟ سب سے پہلی بات، آج میں سب سے پہلی بات کر لیتا ہوں، یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا ہے، غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ظاہر اور ایک چیز ہوتی ہے باطن۔ ظاہر بھی ہمارا اچھا ہو، باطن بھی ہمارا اچھا ہو، ظاہر پر بھی ہمارا ایمان ہو، باطن پر بھی ہمارا ایمان ہو۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ ظاہر ہے۔ اس کی آپ کو میں مثال سمجھا دوں، اگر کوئی انسان یہ سمجھنے کی کوشش کرے، ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے ایمان، اسلام اور ایمان میں بھی فرق ہے۔
مومن اور مسلم میں بھی فرق ہے، کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ظاہر پر عمل کرتا ہے، ایمان والا کیا ہے؟ جو ظاہر پر بھی عمل کرتا ہے، باطن پر بھی عمل کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، شکل مشبہ بالکل مسلمانوں جیسی ہے، لیکن دل کے اندر وہ کافر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، منافق کو لے لے۔ منافق جو تھے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، لیکن ان کی وضع، قطع، شکل، مشابہت بالکل صحابہ کرام جیسے ہوتی ہے۔ ہاں جی، صحابہ کرام بڑے مردوان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی ادا کرتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جنت کے مستحق نہیں ہیں۔ اتنی بڑی بارگاہ عالیہ میں رہ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور میت میں بھی ہیں، لیکن کیا ہے؟ دل جو صاف نہیں ہے، دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، اب بات یہ ہے، کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی بندہ ہے، وہ بظاہر نماز بھی پڑھتا ہے، بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے، بظاہر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول، بظاہر ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دل سے وہ کافر ہے، جاسوسی کر رہا ہے مسلمانوں کی۔ تو ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شرعی طور پر ایسا بندہ مر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اوپر لازم ہے، ہم مسلمان اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، تجہیز و تکفین بھی کریں گے، سارے احکام قبرستان، مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی دفن کریں گے، یہ سارے احکام ہوئی ہوں گے جو مسلمان والے ہوں گے۔ لیکن کیونکہ اللہ تو قلبی کیفیت کو جانتا ہے، ایسے بندے کے بارے میں کہا جائے گا یہ مسلمان تو ہے، یعنی ہم کہیں گے مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اب مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہر کو بھی جانتا ہو، باطن کو بھی جانتا ہو، اور دونوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یؤمنون بالظاہر، یہ نہیں فرمایا جو ظاہر پر ایمان رکھے وہ مومنین ہے، بلکہ فرمایا یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے حقیقت کے اندر وہی ایمان والا ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے پاس موجود ہے، مقدس کتاب ہے، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ، اگر کوئی شخص ہے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کتابی شکل میں ہے اور اس کا چھاپا جناب یہ لاہور سے چھاپا گیا ہے، اس کے اندر اوراق ہیں، وزن اتنا ہے، قد و قامت اتنی ہے، شکل اتنی ہے، بس اس کو میں مانتا ہوں، اور ہے بھی عربی کے اندر، الفاظ بھی عربی، میں اتنا جانتا ہوں بس، تو اس کا جان لینا ایمان نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ یعنی اسلام یہ بظاہر اگر یہ جانتا ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ میں اس کے باطن کو جانتا نہیں تو اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، اسلام سے بھی خارج۔ اور اس کا باطن کیا ہے؟ باطن وہ چیز ہے جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے اس پر یوں ایمان رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، جبرائیل امین کے واسطے سے آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، بعد میں صحابہ کرام نے من و عن ان معانی اور الفاظوں کو کتاب کی شکل میں دے کر ہم تک پہنچا دیا ہے۔ حقیقت کر اس چیز کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب یہ کوئی کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کتابی شکل کو، ظاہر کو تو جانتا ہے، کتابی شکل ہے، اوراق ہے، قد و قامت کے اعتبار سے، ضخامت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، عربی کے اعتبار سے سب کو جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نہیں مانتا کہ جبرائیل امین لے کر آئے، یہ بھی نہیں مانتا کہ رسول اللہ کے قلب اطہر پر یہ نازل ہوا ہے۔ اگر دل سے اس بات کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کس چیز کا نام ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جو چیز نظر نہ آتی ہو، حواس ظاہرہ اس کے ذریعے سے نہیں جانتا، پھر بھی وہ ایمان رکھتا ہے، حقیقت کے اندر یہ ایمان ہے بلا تشبیہ تمثیل۔ جیسے قرآن کے متعلق میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننا، پہچاننا، اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی جانتا بھی ہے، پہچانتا ہے، اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے، کیونکہ فقط جاننے اور پہچاننے سے اس کا نام اگر ایمان ہوتا تو آج تو پھر ابو جہل بھی ایمان والا ہوتا، ابو لہب بھی ایمان، وہ بھی جانتے تھے، ان کو یہ پتا تھا یہ کس کے بیٹے ہیں، اس کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ، ان کی والدہ کون ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہاں پیدا ہوا؟ مکہ کی سرزمین پر، کس خاندان سے تعلق ہے؟ مکہ میں بھی رہے، مدینہ میں رہے، ان کا وصال مبارک میں۔ اس طرح ظاہر کو جاننے کا نام ایمان ہوتا تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہوتے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن، اور وہ باطن کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر کو بھی جانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات نبوت جو ہیں ان پر بھی ایمان رکھو۔ یہ ہیں تو بشر،
یہ ہیں تو حضرت عبداللہ کے بیٹے، یہ ہیں تو حضرت آمنہ کے بیٹے، یہ مکہ کی سرزمین پر آئے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے وہ سوائے رب ذوالجلال کے کوئی پہچان بھی نہیں سکتا۔ ان کی حقیقت کیا ہے وہ سوائے رب ذوالجلال کے ظاہر کا جاننا ایمان نہیں ہے، ان کا رحمت للعالمین ہونا اس کو مانا یہ ایمان ہے۔ شفیع المذنبین، یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں، اللہ رب العزت سے شرف تلمذ حاصل کرنے والے اور ہم کلام ہونے والے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی اور صاف کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ظاہر کو تو مان لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا کوئی مان لے۔ آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ کلمہ شریف پڑھتے نا ایمان کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ آپ پڑھتے نا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک باطنی معنی ہے۔ یہ اچھا کوئی یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد بشر ابن عبد اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، یہ بات تو غلط نہیں ہے، بات تو ٹھیک ہے، بشر بھی ہیں، عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں، اگر یہ کلمہ پڑھ دے میں بھی مانتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد بشر ابن عبد اللہ، محمد ایک بشر ہے ہماری طرح، حضرت عبداللہ کے بیٹے میں بھی مانتا ہوں، کبھی مومن نہیں ہو سکتا، پوری زندگی کہتا ہے کافر ہو کر مرے گا۔ آپ کہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظاہر ہے، قرآن نے ہمیں ظاہر کے ماننے کا حکم نہیں دیا، بلکہ قرآن نے فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو، وہ چیزیں جو تمہارے وہم و خیال میں بھی نہیں آتی، آواز سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے تم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، تمہاری عقل میں بھی نہیں آتی، اس چیز کے نام ماننے کا نام حقیقت کے اندر وہ ایمان ہے۔ یہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، نفس نبوت اور نفس رسالت کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو متصف کیا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، پورے جہان والوں کے لیے شفیع المذنبین بنا کر بھیجا ہے، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، یہ غیبی اوصاف ہیں۔ تو قرآن نے کہا اگر جب تک تم غیب پر ایمان نہیں رکھو گے تو ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک تو ہر ایک کی باتیں نہیں ہیں، یہ مقرر دو طرح کے ہیں، واعظ مبلغ علماء دو طرح کے ہیں، ایک ہے انہوں نے پوری زندگی وصف پہ زور دیا، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے یار، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ان کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے جملے کہتے ہیں باقاعدہ، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، بس اللہ کے مقرب زیادہ ہے، بس نبی ہے رسول ہے وہ ہم سے زیادہ بڑھ کر ہے، ورنہ تو انسان کا بھائی ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ظاہر پر ایمان ہے، کہنے کو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ظاہر پر ہمیں اس کے کہنے کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے قریش خاندان سے تعلق ہے، ہمیں بھی پتہ ہے مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے، ہمیں بھی پتہ ہے مدینہ شریف کے اندر آپ کا وصال مبارک ہے، آپ کا مزار پر انوار، سب کچھ ہے، لیکن فقط ان چیز کے ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایسے تو کافر بھی جانتے تھے، اتنا تو ان کو بھی پتہ تھا، وہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتے تھے، وہ بھی جانتے اور مانتے تھے، جانتے تھے پہچانتے تھے۔ قرآن پاک نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بلکہ وہ ایسے جانتے تھے جیسے کوئی انسان اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، ایسے وہ بھی پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان والے نہیں ہو سکے۔ تو ہمیں ظاہر پر ایمان نہیں رکھنا، باطن پر ایمان رکھنا ہے۔ باطن ہمارا کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا، قبر کے اندر حساب و کتاب ہوگا، آخرت ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب کو پڑھا ہم نے ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی پڑھا ہے، لیکن دیکھا تو نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، دیکھنے والا کوئی واپس ہی نہیں آیا، تو قبر کے بعد کیا حساب کتاب ہوگا؟ کیسے پوچھا جائے گا؟ کیا سختی ہے؟ قرآن حدیث شاہد ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ دیکھنے کے باوجود بھی ہمارا ایمان ایسا ہے جیسے دیکھنے والا تو غلطی کر سکتا ہے، ہم اس پہ خطا نہیں کر سکتے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ دیکھیں نا، تو وہ صحابی رسول تھے، وہ ایک صحابی رسول تھے نا، تو ان کے متعلق آیا کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے کسی ایک یہودی کے ساتھ لین دین کر لیا، معاملہ کر دیا، تو بات کے اندر یہودی کو پتہ چلا کہ میں بڑا نقصان میں ہوں، تو وہ مکر گیا، تو کہنے لگا میں نے تو آپ کے ساتھ لین دین کیا ہی نہیں، میں نے آپ کے ساتھ لین دین ہی نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام خاموش ہے، یہودی خود ہی کہتا ہے اچھا پھر ایسا ہے کہ میں نے اگر کوئی لین دین کیا تو کوئی گواہ پیش کرو، اگر کوئی گواہ ہو جائے۔ ایک صحابی رسول موقع پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے تمہارے ساتھ گھوڑے کا لین دین کیا ہے، گھوڑے کا لین دین معاملہ کیا ہے۔ اب وہ چلے گئے، لین دین ہو گیا، نبی علیہ السلام نے
اس صحابی سے پوچھا اے میرے غلام جب میں نے گھوڑے کا لین دین کیا تھا اس وقت تو موجود تو نہیں تھا، بات تو ٹھیک ہے، تو نے میری شہادت دی ہے، تو نے شہادت دی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تو موقع پر موجود تو نہیں تھا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑے کا معاملہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، ہم نے آج تک رب کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو ہم نے نہیں دیکھا، جب سب کچھ مانا ہے آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہو تو چھوٹے گھوڑے کا معاملہ تو ایک چھوٹا سا حقیر سا معاملہ ہے، یہ چھوٹا سا معاملہ ہے یا رسول اللہ، ہم نے تو آج تک رب کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے عذاب قبر کو نہیں دیکھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، سب کچھ مانا ہے آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے، سب کچھ مانا آپ کی زبان۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا خوشخبری سنا دی، فرمایا جا میرے صحابی آج کے بعد جہاں بھی گواہی کی ضرورت ہوگی نا، جہاں پر دو گواہ گواہی دیتے نا عقد نکاح کے اندر، عقد بیع کے اندر، میں نے تجھے یہ اعزاز بخشا ہے جہاں تو اکیلے گواہی دے گا تمہارے اکیلے کی گواہی دو کے مقام سمجھی جائے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا یؤمنون بالغیب، حضور ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے تو ظاہر کو نہیں دیکھا، قبر میں کیا ہوگا مرنے کے بعد یہ نہیں پتا، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو قبر کے اندر ہماری آزمائش ہوگی، آخرت کے اندر ہماری آزمائش ہوگی۔ یؤمنون بالغیب، متقین کے لیے ایک صفات کو بیان کیا، یؤمنون بالغیب، ایک غیب پر ایمان رکھو، دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ آج مختصر تفسیر کے اندر میں نے یؤمنون بالغیب پر گفتگو کر دی ہے، انشاءاللہ تعالی متقین کی جو دوسری صفات ہیں، نماز کو قائم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اور اللہ پاک نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لانے کے متعلق انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو بیان کریں گے۔ ربی ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے ربی ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو قبول